آج کے اس ایکسپلینر میں ای کامرس کی دنیا کا سب سے اہم راز کھولنے والے ہیں جسے پروڈکٹ ہنٹنگ کہا جاتا ہے۔ سننے میں شاید کسی بھوت کی کہانی جیسا لگتا ہو، لیکن سچ مانیے ایک غلط پروڈکٹ کا انتخاب کسی بھی نئے سیلر کے بینک اکاؤنٹ کو واقعی ڈرا سکتا ہے۔ خیر، آج ہم بالکل شروعات کرنے والوں کے لیے ایک بہترین سٹارٹ اپ روڈ میپ پیش کریں گے جو انہیں ایک اسٹریٹجک اور تجزیاتی آپریٹر میں بدل دے گا۔ تو چلیے تیزی سے اس روڈ میپ پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا، ڈیٹا سائنٹسٹ مائنڈ سیٹ۔ دوسرا، وننگ پروڈکٹس کے 5 ستون۔ تیسرا، سوشل میڈیا ویژول سٹوری ٹیلنگ۔ چوتھا، ویلیڈیشن اور مارجن میتھ۔ پانچواں، ہائی رسک ٹریپ پروڈکٹ سے بچاؤ۔ اور آخر میں ایور گرین ہنٹنگ اسٹریٹجی۔ یہ ترتیب بار فارمولا بنا کسی قسمت کے ایک مضبوط ای کامرس بزنس کھڑا کرنے کی ضمانت ہے۔ شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، ڈیٹا سائنٹسٹ مائنڈ سیٹ۔ دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل ریٹیل میں کامیاب ہونے کے لیے یہ ذہنی تبدیلی کیوں ضروری ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فرق سامنے آتا ہے۔ عام طور پر نئے سیلرز کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے جذبات اور پسند پر فیصلہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے تو بکے گا، لیکن کامیاب لوگ وہ صرف اور صرف ٹھوس ڈیٹا کی تفتیش کرتے ہیں۔ دراصل یہاں یہ معنی نہیں رکھتا کہ ذاتی پسند کیا ہے، بلکہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر خریدار بننے سے پہلے ایک ڈیٹا سائنٹسٹ بننا پڑتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس منظم طریقے کے بغیر دنیا کی بہترین مارکیٹنگ کیمپین بھی کسی غلط چنی گئی پروڈکٹ کو ناکام ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ پروڈکٹ ہنٹنگ اصل میں کسی آئٹم کی پہچان، تجزیہ اور تصدیق کا ایک ایسا سسٹم ہے جس کا مقصد زیادہ مانگ، کم مقابلہ اور بہترین مارجنز کا پرفیکٹ کمبینیشن تلاش کرنا ہے، بالکل ایک پازل کی طرح۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، وننگ پروڈکٹس کے 5 ستون۔ چلیے دیکھتے ہیں وہ کون سے سخت معیارات ہیں جن پر ہر ممکنہ پروڈکٹ کا پورا اترنا لازمی ہے۔ ایک زبردست پروڈکٹ میں یہ 5 چیزیں ہونی ہی چاہیے۔ پہلا، واو فیکٹر، یعنی سوشل میڈیا پر سکرول کرتے ہوئے لوگ رکنے پر مجبور ہو جائیں۔ دوسرا، وہ کسی مسئلے کا حل نکالتا ہو۔ تیسرا، بہترین پروفٹ مارجنز۔ چوتھا، شپنگ ٹیسٹ، یعنی وہ چھوٹا اور مضبوط ہو کیونکہ بھاری یا شیشے جیسی نازک چیزیں ہمیشہ نقصان دیتی ہیں۔ اور پانچواں، وہ عام مقامی دکانوں پر آسانی سے دستیاب نہ ہو، ورنہ بھلا کوئی آن لائن آرڈر کر کے 5 دن انتظار کیوں کرے گا؟ کافی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ کسٹمرز کے عام مسائل کو حل کرنا محض کوئی انوکھی چیز بیچنے سے کہیں زیادہ کامیاب اسٹریٹجی ہے۔ جو پروڈکٹس کسی تکلیف دہ مسئلے کو حل کرتی ہیں، مثال کے طور پر مشکل سے پہنچنے والی کھڑکیوں کو صاف کرنے والا ٹول، ان کا کنورژن ریٹ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کسی پریشانی کا فوری حل ملتا ہے تو لوگ فوراً خریداری کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے پر، سوشل میڈیا ویژول سٹوری ٹیلنگ۔ دیکھتے ہیں کہ حقائق اور سراغ تلاش کرنے کا یہ پریکٹیکل طریقہ کار کیا ہے۔ آج کل ٹک ٹاک میڈ می بائی جیسے ہیش ٹیگز کو اسکرول کرنا تو ہر کسی کی عادت بن چکی ہے، لیکن یہاں کام کی بات یہ ہے کہ جب ویڈیوز کے کمنٹس میں لوگ بالکل یہی سوالات پوچھ رہے ہوں کہ میں اسے کہاں سے خرید سکتا ہوں یا کیا یہ واقعی کام کرتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہاں ایک نیا خلا مل گیا ہے۔ عوام کی دلچسپی میں اچانک اضافہ بالکل ایسے ہی پکڑا جاتا ہے۔ مارکیٹ کے پرانے کھلاڑی ہیلیم 10، جنگل اسکاؤٹ، سیل دی ٹرینڈ اور فیس بک ایڈ لائبریری جیسے بہترین آن لائن ٹولز کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ ٹولز ان چھپے ہوئے نمبرز کو ظاہر کرتے ہیں اور حریفوں کی جاسوسی میں مدد دیتے ہیں۔ سوچئے، اگر فیس بک ایڈ لائبریری سے پتہ چلے کہ کوئی کمپنی پچھلے 3 ماہ سے ایک ہی اشتہار چلا رہی ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ پروڈکٹ منافع بخش ہے، ورنہ کون لگاتار ناکام اشتہار کے پیسے بھرے گا؟ چوتھا حصہ، ویلیڈیشن اور مارجن میتھ۔ یہ وہ سٹیج ہے جہاں سارے خیالات کو سختی سے ریاضی اور ٹھوس شواہد پر پرکھا جاتا ہے۔ یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آن لائن ٹولز میں کسی مخصوص کی ورڈ کے لیے ہر مہینے کم از کم 5000 سے 10,000 سرچز دکھنی چاہیے۔ یہ مارکیٹ کی اصلی مانگ کو ثابت کرتا ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اگر کوئی اسے سرچ ہی نہیں کر رہا تو یقیناً کوئی اسے خرید بھی نہیں رہا۔ یہ بریک ڈاؤن بہت بہترین طریقے سے واضح کرتا ہے کہ ریٹیل قیمت کو کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ شپنگ کا، دوسرا ایڈز کا اور تیسرا پلیٹ فارم فیس کا۔ ان تمام لاجسٹک اخراجات کو نکالنے کے بعد جو چوتھا حصہ بچتا ہے، یعنی 25 سے 30% لینڈڈ مارجن پروفٹ، وہی اصل خزانہ ہے، اور اس منافع کو ہر حال میں بچا کر رکھنا ہوتا ہے۔
कम अज कम 25% प्रॉफिट मार्जिन। ये एक ऐसा उसूल है जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। अगर ई कॉमर्स बिजनेस को जिंदा रखना है तो ये मार्जिन लाजमी है। अगर मार्जिन इससे कम होगा तो ये महज वक्त और पैसे का ज़िया है, क्योंकि लंबे अरसे तक बिजनेस चलाने के लिए इतना मुनाफा इंतहाई ज़रूरी है। 5वां हिस्सा, हाई रिस्क ट्रैप प्रोडक्ट से बचाओ। ये सेक्शन उन आम गलतियों के खिलाफ एक ढाल बनाता है जो नए लोगों को शुरू में ही दिवालिया कर देती हैं। नए लोगों को इन इंतहाई पुरखतर कैटेगरीज से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। डिज्नी या नाइकी जैसी ट्रेडमार्क वाली चीजें बेचने से फौरन अकाउंट बैन हो सकता है। इसी तरह कपड़ों से बचना चाहिए, क्योंकि साइज फिटिंग की वजह से रिटर्न्स सबसे ज्यादा आते हैं। और हाँ, पेचीदा इलेक्ट्रॉनिक्स जिनमें बैटरी या सर्किट बोर्ड हो, उनके खराब होने के चांसेस इतने ज्यादा होते हैं कि सारा मुनाफा वहीं डूब जाता है। ये सादा सा लेकिन तबाह कुन फॉर्मूला सब कुछ वाजे कर देता है। ज्यादा टूट फूट का मतलब है ज्यादा रिटर्न्स और नतीजा ज़ीरो प्रॉफिट। नाजुक चीज़ें जैसे शीशे का सामान या मुश्किल गैजेट्स एक ऐसा जाल है जो मार्जिन्स को खा जाते हैं। प्रोडक्ट टूटी, कस्टमर ने वापस की और मार्जिन ख़त्म। छठा और आखिरी हिस्सा, एवरग्रीन हंटिंग स्ट्रैटेजी। अब इस हिकमत अमली की तरफ आते हैं जो टॉप टियर ई कॉमर्स बिजनेस को सालों साल कामयाब रखती है। वन हिट वंडर्स, यानी बस एक दिन की चमक से बचना बहुत ज़रूरी है। कामयाब ऑपरेटर्स फिजेट स्पिनर्स जैसे वक्ती ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये यकीन हो जाता है कि प्रोडक्ट की मांग पूरा साल रहती है। वो मुसलसल चेक करते रहते हैं कि कहीं मार्केट में पहले से ही हज़ारों रिव्यूज़ वाले सैकड़ों सेलर्स तो नहीं बैठे हुए। यही प्रोडक्ट हंटिंग का असल राज है। इस मास्टर क्लास रोड मैप के इख्तिताम पर ये अहम सवाल सामने आता है, क्या वाकई डेटा साइंटिस्ट माइंडसेट अपनाना कामयाबी की मुकम्मल ज़मानत है, या फिर ये उस भीड़ भरी डिजिटल मार्केट में सिर्फ एक बिल्कुल साफ और वाज़ेह रास्ता दिखाता है? फैसला हमेशा डेटा और मंतिक पर ही होना चाहिए। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने काफ़ी नई चीज़ें सिखाई होंगी। अगली बार तक के लिए खुदा हाफिज़।